تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنے یوٹیوب چینل حقیقی کامیابی اسلام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں اپنی وحدانیت کو بیان فرما رہا ہے، اور کتنے مزے اور لطف کی بات ایک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اپنی وحدانیت کو کس انداز میں بیان فرمایا کہ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ رب یہ فرما سکتا تھا کہ میں اللہ ایک ہوں، لیکن رب نے اپنی وحدانیت کو بھی زبان مصطفیٰ سے یہ بیان کروایا۔ اس کا مطلب کہ رب ذوالجلال حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا مقصد آج وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کا معنی کیا ہے، عقیدہ توحید کسے کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا جائے گا۔ کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے، الاشیاء تعرف باضدادها، کہ اشیاء جو ہیں یہ اپنی ضد کی وجہ سے، جو ان کی ضدیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ پہچانی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دن اور رات، دن رات کی ضد ہے۔ دن کی پہچان تب ہوگی جب رات کو دیکھا ہوگا۔ اگر کسی شخص نے رات کو دیکھا ہی نہیں تو وہ دن کی پہچان نہیں کر پاتا۔ ایسے ہی ایک شخص اگر ساری زندگی اس کی راحت میں گزری، سکون میں گزری، اور تکلیف کا ذرہ برابر حصہ بھی اس کو نہ پہنچا ہو، تو ایسا شخص یہ تکلیف اور درد کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں پہچان پائے گا، کیونکہ الاشیاء تعرف باضدادها۔ ایسے ہی ناظرین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر کلمہ گو بلکہ مذہب اسلام یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب کو جو زیادہ پسندیدہ مذہب، رب کا پسندیدہ مذہب بھی اسلام، رب کو یہی دین پیارا ہے۔ تو اب دنیا میں کلمہ گو بے شمار ہیں، لیکن بسا اوقات کسی مسلمان اور کلمہ گو کی کوئی چھوٹی سی بات نظر آتی ہے تو دیکھنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ یار یہ کام کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، شرک، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، میرا وہ جملہ یاد رکھیں کہ عربی کا مقولہ الاشیاء تعرف باضدادها، بات یہ ہے کہ توحید اور شرک یہ بھی دو چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ توحید کو پہچاننے کے لیے شرک کا سمجھنا ضروری، شرک کی معرفت ضروری، اور شرک کی پہچان کے لیے توحید کی معرفت ضروری ہے۔ تو پہلے عقیدہ توحید کو بیان کیا جائے گا کہ عقیدہ توحید ہے کیا، وحدانیت کہتے کسے ہیں۔ تو سنیے، ایک جامع معنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ عقیدہ توحید ہے، کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی اس کے برابر، نہ کوئی اس سے اوپر، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اللہ کی جو صفات ہیں۔ اب صفات، علم، سمع، بصر، حیات، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، لیکن شرک
اور توحید میں فرق کیا ہے کہ توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ان صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہ مانا جائے کسی کو، تو اب اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید، کہ یہ بندہ توحید پر ایمان لا چکا ہے. اب توحید اور شرک میں فرق کیسے ہوگا؟ توحید تو آپ سمجھ چکے، شرک کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلائے گا. دیکھا، الاشیاء تعرف باضدادها. ٹھیک ہے، جب کہا کہ ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا یہ توحید ہے، تو مقابل کیا آئے گا کہ ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ موجودہ دور میں جو افعال مسلمان ایک کلمہ گو کر رہا ہوتا ہے، تو آیا کیا وہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک مان رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر تو مان رہا ہوتا ہے تو پھر وہ مشرک ہے، اور اگر نہیں مان رہا تو پھر وہ توحید والا ہے. جی ہاں، آپ دیکھیے، علم، سمع، بصر، سننا، دیکھنا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ حیات بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں. تو اب اللہ کی یہ صفات ذاتی ہیں، عطائی نہیں، اس کو کسی نے دی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حیات انسانی اور حیات باری تعالیٰ میں فرق ہے. حیات انسانی اللہ نے عطا کی ہے حیات، اور اللہ کو حیات کسی نے عطا نہیں کی. حیات انسانی، انسان پیدا ہوا پھر اس نے مرنا ہے، فنا ہونا ہے، لیکن اللہ کی حیات ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ کی حیات ہے. سمع، بصر، اب یہ کیا ہے؟ اللہ سنتا بھی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کانوں سے سنتا ہے. اگر اللہ کانوں سے سنتا ہو تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھ لے اللہ سنتا ہے، اس کا سننا کیسا ہے یہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ دیکھتا بھی ہے، قرآن میں جا بجا ہے. ٹھیک ہے، سمیع بصیر، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. اور یہی سمع اور بصر کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، انسان کے لیے بھی تو استعمال ہوئے کہ انسان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے. تو ایک دم کسی فعل پر کسی کلمہ گو کو مشرک نہیں کہہ سکتے. پہلے سوچنا ہوگا، پہلے حقیقت سے آشنا ہونا پڑے گا، اس سے پوچھنا پڑے گا بھئی اس سے آپ کی مراد کیا ہے. اگر تو وہ اسی طرح کہتا ہے، مثال کے طور پر جب ہم انبیاء سے یا اولیاء سے کوئی مدد مانگتے ہیں، ایک مشہور یہ بات ہے، ٹھیک ہے، مدد مانگتے ہیں، تو اب مدد مانگنے پر مانگنے والے کے نظریے کو پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے انبیاء سے جو مدد مانگی، اولیاء سے مدد مانگی، یہ کس لحاظ سے مدد مانگی؟ اگر تو ذاتی طور پر یہ ذہن رکھتا ہے مانگنے والا کہ نبی مدد ذاتی طور پر کرتا ہے، ولی ذاتی طور پر مدد کرتا ہے، اللہ کی عطا سے نہیں کرتا، تو پھر یہ غلط ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس نظریے سے انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت اور یہ قدرت عطا کی ہے کہ اس کی عطا سے یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی یہ مدد کر سکتے، اللہ کے بندوں کی مدد یہ کر سکتے ہیں، انبیاء ہو گئے، اولیاء ہو گئے، تو اب یہ نظریہ شرکیہ نہیں ہے، یہی تو توحید ہے. بِإِذْنِ اللہ کام کا ہونا توحید ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اٹھاتے تھے، زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. تو بھائی اللہ کے حکم سے کسی کام کا ہونا اور کوئی کسی کام کو اللہ کے حکم سے کر رہا ہو، یہی تو توحید ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء اپنی ذاتی اعتبار سے مدد نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. جب ایسا نظریہ ہوگا تو پھر شرک نہیں ہو سکتا. تو المختصر توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے توحید کی جملہ معلومات حاصل کی جائیں، پھر شرک کی معلومات حاصل کی جائیں، پھر اب دیکھا جائے تمام افعال کو سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ کون سا کام توحید کی طرف جا رہا ہے، کون سا کام شرک کی طرف جا رہا ہے. جو کام جس کی طرف جا رہا ہو اس پر وہی حکم لگے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح علم، قرآن و سنت کے مطابق جو علم ہے وہ سیکھنے کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ عز و جل
इसी तरह की प्यारी गुफ्तगू कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप मज़ीद भी सुनते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। इजाज़त दीजिए इस गुजारिश के साथ कि ये वीडियो आपने आगे शेयर भी करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दूसरों तक ये दावत पहुंचानी है कि ज़रूर वो ये चैनल सब्सक्राइब करें, इसको देखें तो कसीर आशिकाने रसूल जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो कुरान और सुन्नत को सीखेंगे, वो इल्म दीन को सीखेंगे, आपको भी फ़ायदा होगा। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मौजू के साथ हम फिर एक मरतबा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।